حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جمعہ کی رات ہے، درود شریف کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سب سے پہلے میں اپنے میزبان اپنے داعی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور وہ ڈبل مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ایک مبارکبادی تو اس بات کی پیش کرتا ہوں کہ ان کے یہاں نکاح کا پروگرام ہے، شادی ہو رہی ہے اور دلہا دلہن کو مبارکبادی دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
تو ایک تو یہ مبارکبادی، اور ایک دوسری اسپیشل مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات کی کہ میری کمزور یادداشت کے مطابق تقریباً 1994 سے 1994 سے ہمارے محترم عبد القادر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو ان کی سرنیم بھی بھول گیا، چونکہ یہ بھی ہم کو بھول گئے۔ ماشاءاللہ داڑھی بھی لال کر لی اب تو 1994 سے آپ کے ولساڑ میں دین کی نسبت سے آنا جانا ہے۔ کسی زمانے میں یہ دعوت دیا کرتے تھے، اور اس وقت 2004 کی سن چل رہی ہے۔ میری کمزور یادداشت کے مطابق، چونکہ میموری بہت کمزور ہے، ان سفید داڑھی والوں نے ہمارے لیے گھی باقی نہیں چھوڑا۔ ڈالڈا کا زمانہ، وہ بھی ملاوٹ ڈالڈا کا زمانہ۔ تو میری کمزور یادداشت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ 1994 سے ولساڑ آنا جانا ہے۔ شاید یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے مجھے شادی کے عنوان پر دعوت دی ہو۔ عام طور پر ایصال ثواب کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے، لوگ مرے اور ہمیں یاد کرے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ نوجوانوں کا اسپیشل پروگرام ہے، ویکیشن کیمپ ہے، اس میں آنا جانا ہوا۔ کبھی بلایا گیا کہ وکیلوں کی، پروفیسروں کی اسپیشل میٹنگ ہے، اس میں آپ کو کچھ بولنا ہے۔ اور کبھی کسی ریلیف کمیٹی کے عنوان سے بلایا ہے۔ ہمارے یہ نوجوان ماشاءاللہ یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے نکاح کی نسبت سے ولساڑ میں دعوت دی ہو۔ اس لیے ہمارے داعی اور میزبان کو میں اسپیشل دوسری مبارکبادی دیتا ہوں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں شادی میں تو لوگ ہر ایک کو یاد کرتے ہیں، ہمیں کیوں بھول جاتے ہیں۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی اس ہونے والے نکاح کے اندر بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائے۔ میاں بیوی کے درمیان اللہ کامل محبت عطا فرمائے۔ ان کی نکاح والی زندگی کو اللہ ہر قسم کی خوشیوں سے بھر کر کے آباد فرما دے، اور ان کے گھر کے اندر اللہ تعالی علماء، صلحاء اور حفاظ قرآن اور دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے۔ تو سوچا کہ فرسٹ چانس ہے نکاح کا، تو نکاحی کے عنوان سے کچھ بات کرے۔ ایسے موسم تو چل رہا ہے حج کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، اور ہمارے مشفق محترم نے ٹیلی فون پر حکم بھی دیا تھا کہ آج حج سے کچھ بات کر لینا، کہ سوچا کہ بھائی کچھ نکاح کی بات کر لیں۔ اور ماشاءاللہ نکاح اور شادی کا ٹاپک اور عنوان ایسا ہے کہ کیا ٹین ایجرز، کیا نوجوان، کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا ادھیڑ، سب کے لیے یہ دلچسپی کا موضوع ہے۔ اور یہ ایسا مضمون ہے کہ اگر میں ابھی شروع کروں اور ٹھنڈی کی رات میں فجر کی اذان ہو جائے تو بھی انشاءاللہ یہ مضمون ختم نہ ہونے پائے۔ لیکن آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں انشاءاللہ اتنا لمبا بیان نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اتنی بات سنانا چاہتا ہوں کہ نکاح اور شادی کی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے۔
فرسٹ میرج، پہلی شادی کس کی ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کس نے پڑھائی، بس اس کی ہسٹری بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اس کے اندر بہت ساری سیکھنے کی باتیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا دے جو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ قرآن جیسی کتاب میں اللہ نے نکاح کو اپنی قدرت کی نشانی بتلایا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ نکاح اور شادی کو اللہ نے اپنی قدرت کی اور کرشمے کی نشانی بتلایا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑوں کو پیدا فرمایا، میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ یہ اس کی قدرت کی نشانی قرآن نے بتلائی۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں ان کو آسمانوں کے اوپر پیدا فرمایا ہے اور اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ کیسے پیدا ہوئے یہ بھی ایک لمبا چوڑا اتہاس ہے۔ بہرحال پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ آسمان پر جب ان کی پیدائش ہوئی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، جاؤ آدم جنت میں رہو۔ تشریف لے گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جنت جو ہے وہ تو بڑی مزے کی جگہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بلا حساب و کتاب عطا فرما دے، اس کی دعا کرو۔ جنت ہے بڑی مزے کی جگہ، جہاں عالیشان بنگلے ہیں، عالیشان جو ہے محل ہے، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، سب کچھ ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، ہر طرف مزہ ہی مزہ ہے۔ لیکن مفسرین اپنی تفسیروں میں یہ لکھتے ہیں کہ جنت میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بنگلے بھی ہے، مزہ بھی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو کچھ ادھورا ادھورا لگتا تھا کہ کچھ ادھورا ہے۔ اس لیے کہ کتنا بھی عالیشان بنگلہ بناؤ لیکن ہوم منسٹر نہ ہو تو وہ بنگلہ بیکار ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے۔ آج نکاح کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو میں پہلے سے آپ لوگوں کو سوری کہہ دوں، ذرا اس میں کھل کر کے بات کروں گا آپ سے۔ تو کتنا ہی عالیشان بنگلہ ہو لیکن آدمی اکیلا ہو، گھر ہے گھر والی نہیں ہے تو وہ گھر گھر نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں ساری نعمت ہے لیکن کچھ ادھورا لگ رہا ہے۔ اب وہ ادھورا پن کیسے پورا ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت کے اندر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے،
اور یہ بھی سن لو ولساڑ والوں کہ آدم علیہ السلام جو دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں سوئے تو سو لیے. اب جب ہم دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو جب جنت میں داخل کریں گے تو جنت کے اندر سونا نہیں ہے، نیند نہیں ہے. سونا تو ہوگا، گولڈ تو ہوگا، لیکن سونا نہیں ہے، نیند نہیں ہے. یہ نیند خالی دنیا میں ہے، وہاں نہیں. آپ کہیں گے کہ جنت میں سونا نہیں، نیند نہیں، تو پھر مزہ کیا ہے؟ ارے نیند تو محرومی کا ذریعہ ہے. آپ نے کہاوت نہیں سنی، جو سوت ہے وہ کھوت ہے؟ سنا کہ نہیں سنا؟ جتنی دیر سو اتنی دیر آدمی کھانے سے محروم رہا، موج مزہ کرنے سے محروم رہا. بہت سی مرتبہ آپ نہیں کہتے کہ دیکھو تو سوتے رہ گیا اور ہم یہ کام کر کے آ گئے، یہ کما کے آ گئے. پورا محلہ سو رہا ہے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے، آپ کما گئے. سونے والے محروم رہ گئے. تو سونا تو محرومی کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ نے جنت میں نیند نہیں رکھی، سونا نہیں رکھا، سونا رکھا ہے. مرد بھی سونا پہنیں گے. ایک دن بابا آدم جنت میں سو رہے تھے. اللہ پاک نے سرجری کی حضرت آدم علیہ السلام کی. کیسے سرجری ہوئی؟ کہ یہ جو چیسٹ ہے، چیسٹ، پسلیاں، اس پسلی کے اندر جو ڈابی سائڈ میں پسلی ہے، ایک جمنی سائڈ ہے، ایک ڈابی سائڈ. تو جو ڈابی سائڈ والی پسلی ہے اس میں سے نیچے سے اللہ نے ایک پسلی کھینچی اور اس ڈابی سائڈ والی پسلی کو کھینچ کر کے اللہ نے اس پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. یہ جنت میں پہلی سرجری ہوئی. اب ذرا دو چار باتیں سمجھ لو کام کی کہ اللہ نے حضرت حوا کو جو پیدا فرمایا وہ پسلی میں سے پیدا کیا. حالانکہ پیر میں بھی ہڈی ہے، ہاتھ میں بھی ہڈی ہے، پوٹھ میں بھی ہڈی ہے، لیکن اللہ نے پسلی میں سے بنایا. حالانکہ پوری باڈی کے اندر سب سے کمزور اگر کوئی ہڈی ہو تو وہ پسلی ہے، لیکن اسی کمزور ہڈی میں سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، عورت ذات کو بنایا. اس کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے یہ سبق دے دیا کہ عورت ذات پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کمزور ہڈی ہے، عورت ذات بھی کمزور ہے. یہ 501 روپے کی بکری نہیں ہے کہ آپ اسے جیسے چاہے ایسے ڈنڈے اور تماچے لگاؤ. یہ اس نے سبق دے دیا ہے. مہر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 501 روپے مہر ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ قربانی کی سیزن آ رہی، 501 روپے میں تو بکری بھی نہیں ملتی، اور ہم عورت کے لیے 501 روپے کا مہر رکھتے ہیں. ذرا مہر کے بھاؤ کو بڑھاؤ، آگے کرو. حضرت علی کا جب حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا، اس نکاح کے اندر جو مہر رکھی گئی تھی حضرت فاطمہ کی، مہر فاطمی، وہ رواج میں لاؤ. تو اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے یہ سبق دیا کہ پسلی کمزور ہڈی ہے، عورت بھی کمزور ہے. یہ مارنے کی اور ہاتھ اٹھانے کی چیز نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن نے ایک جگہ کے اوپر کہا، فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
وعاشروهن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بہت ہی بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، بہت ہی بھلائی سے زندگی گزارو۔ دوسری بات کیا سکھائی کہ اللہ چاہتے تو جمنی پسلی میں سے عورت کو بناتے ہیں، لیکن اللہ نے ڈابی پسلی پسند فرمائی۔ اور ہم کیا کہتے دنیا میں؟ لیفٹ از رانگ، کہ ڈابی سائیڈ جو ہوتی ہے وہ رانگ سائیڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ سبق ہم کو دیا کہ عورت کو میں نے ڈابی پسلی سے بنایا ہے، یعنی رانگ سائیڈ کی پسلی سے بنایا ہے، لہذا یہ چلے گی بھی ہمیشہ رانگ سائیڈ کے اوپر، ہمیشہ رانگ سائیڈ پہ چلے گی۔ اب یہ مرد کا کمال ہے کہ رانگ سائیڈ چلنے والی کے ساتھ کیسے اچھی طریقے سے زندگی گزار گئے، اس میں مرد کا پانی ناپا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، پتہ نہیں کبھی یہ واقعہ میں نے آپ کے یہاں سنایا کہ نہیں، الہ آباد کا قصہ ہے جہاں گنگا جمنا سرسوتی کا سنگم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بھاگا دوڑا ہانفڑا پھانفڑا ندی کے کنارے پہ پہنچا اور دھوبیوں کو یوں پوچھتا ہے کہ تم نے کوئی عورت دیکھی جو پانی میں آ کر کے کودی ہو؟ دھوبیوں نے کہا ہم تو کپڑے دھو رہے تھے، ہمیں تو کچھ خبر بھی نہیں۔ کنے دیکھو ذرا ادھر ادھر، صبح صبح کا وقت تھا، کوئی عورت پانی میں کودی ہوگی آبگھات کرنے کے لیے، جو حرام کام ہے، نہیں کر سکتے ہم آبگھات۔ جو آبگھات کرے اس کو ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ وہی سزا عطا فرمائیں گے۔ خودکشی کرنے والا اللہ کے یہاں جلدی معاف نہیں ہوتا۔ تو کہ ذرا دیکھو تو صحیح کوئی عورت آ کے کودی ہوگی۔ اب دھوبی اپنے کپڑے چھوڑ کر کے دیکھنے نکلے۔ اب عام طور پر لاش کیسے تلاش کرتے ہیں؟ جدھر پانی بہہ کے جاتا ہو، ادھر سے پانی آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جدھر پانی کا فورس ہے ادھر ہی لاش تو جائے گی۔ اب وہ سارے دھوبی پانی کے جدھر بہاؤ تھا ادھر جو ہے لاش تلاش کر رہے، لاش ملتی نہیں۔ تو جو میاں آیا تھا، ہسبینڈ آیا تھا، شوہر، وہ کہتا ہے کہ پانی جدھر جا رہا ہے پانی کی لائن کے اندر لاش مت تلاش کرو، الٹی سائڈ میں لاش تلاش کرو۔ اب وہ دھوبی لوگ کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ جدھر پانی جا رہا ہے ادھر لاش جا رہا ہے، پانی کی الٹی دشا میں کیسے لاش جا سکتی ہے؟ تو وہ شوہر نے بیچارے نے جواب دیا کہ میری عورت کی عادت یہ تھی کہ پوری زندگی ہمیشہ وہ اونڈا کام کرتی تھی، اس کو جو کہو وہ اس کا اونڈا ہی کرے، تو مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش بھی اونڈی گئی ہوگی، سیدھی نہیں گئی ہوگی۔ یہ فطرت ہے عورت کی، چونکہ ڈابی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اب کمال ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ٹیڑھے پن ڈابے پن کو چلا کر کے زندگی گزار لے گئے۔ ایک بات اور ہے اس میں سمجھنے کی کہ دیکھو ہاتھ کی جو ہڈی ہے سیدھی ہے، پیر کی ہڈی ہے وہ سیدھی ہے، اور پسلی وہاں کی ہڈی ہے۔ اس کو سیدھی کرنے جاؤ تو کریک ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی، دو میں سے ایک ضرور ہوگا۔ پسلی کو ہم سیدھی نہیں کر سکتے۔ تو عورت کی طبیعت کے اندر بھی ٹیڑھا پن ہے، وانکا پن ہے، اور اس کو بالکل سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے سمجھ بوجھ کے زندگی گزار لینے کی۔ جو آدمی عورت کے سامنے چپ رہا وہ آدمی جیتا ہوا آدمی ہے۔
ایک اور بات سمجھو، یہ پسلی ہے نا، پسلی ڈابی سائڈ کی، وہ دل کے بالکل قریب ہوتی ہے. ڈاکٹروں کو جا کے پوچھ لو، آدمی کا دل لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے، رائٹ سائڈ میں دل نہیں ہوتا، لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے. اور یہ دل جو ہے ڈابی سائڈ کی پسلی کے بالکل قریب ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے اندر یہ سبق دیا ہم کو کہ عورت پیدا ہوئی ڈابی پسلی سے، اور ڈابی پسلی دل کے بالکل قریب ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ عورت ذات دل کی دنیا میں بسانے کی چیز ہے. کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھے اور کھل کے کہتا ہوں، یہ دل کی دنیا میں بٹھانے کی چیز ہے. یہ کھلے سر ہیرو ہونڈا پر گھمانے کی چیز نہیں ہے. یہ بغیر پردے کے تیتھل کے دریا کنارے پر گھمانے کی چیز نہیں ہے. یہ دل کی دنیا میں اور گھر کی چار دیواری کے اندر رکھنے کی چیز ہے. یہ سب اس میں سبق ہے، نصیحت ہے. تو اللہ نے اس کو قدرت کی نشانی بتلایا ہے. اور دوستو ایک بات میری دل کی دنیا پہ لکھ لو، زندگی میں قدم قدم پر کام آئے گی. لکھ لو اس بات کو، دل کی دنیا میں دولت اور عورت، دولت اور عورت کبھی کسی کو مت دکھلانا. دولت بھی مت دکھانا، عورت بھی مت دکھانا، دونوں میں خطرہ ہے. اگر دولت کسی دوست کے سامنے آ گئی تو یاد رکھ لو، چاہے کتنا ہی وفادار دوست کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر دھیرے دھیرے غداری پیدا ہوگی، اور وہ سوچے گا کہ دولت کیسے پڑا لوں میں اس کی. اور یہی مسئلہ ہے عورت کے اندر بھی. بہت قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہمارے یہاں فتوے بھی ایسے بہت آتے ہیں. اور آج لوگ دنیا کے اندر فخر سے کہتے ہیں، مول صاحب میری تو میرے دوست کے ساتھ ایسی دوستی کہ کچن میں رسوڑے تک ہمارا سبند ہے. لوگ فخر میں کہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کراس ہوتا ہے، پھر کراس ہوتا ہے. وہ کچن اور رسوڑے تک کے سبند میں ہوتا یہ ہے کہ دوست کی نظر لگ گئی جو ہے بیوی کے اوپر، اور وہاں سائٹ میں گندے سبند چالو ہو گئے. اور پھر اس کے جو نقصانات ہیں، برائیاں ہیں، روز آپ پیپر میں اس کو پڑھتے ہوں گے، کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اس لیے سن لو، اسلام نے جو پردے کا قانون رکھا یہ ظلم نہیں ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت ہے. فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے ہمارے پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھنے میں بخیلی کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق آئے، جانتے ہو نا عمر فاروق کو، جن کا نام سب کو ہضم نہیں ہوتا. عمر فاروق تشریف لائے. کل حضور، اس زمانے میں ابھی پردے کا حکم نہیں تھا، حضور آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم خدیجۃ الکبریٰ عائشہ صدیقہ حفصہ کہو رضی اللہ تعالی عنہن، کہ حضور یہ گھر سے بغیر پردے کے نکلے اور لوگوں کی نظر ان کے اوپر لگے. عمر کی غیرت نہ کہتی ہے، عمر کی غیرت نہ کہتی
کہ نبی کی بیویوں پر اور بیٹیوں پر پرائے کی نظر پڑے، میری غیرت نہ کہتی ہے۔ کا عمر بہت اچھا مشورہ ہے، بہت پیارا مشورہ ہے، لیکن ہمارے یہاں لا اور قانون جو ہے زمین پہ نہیں بنتا، ساتوں آسمان پر بنتے ہیں۔ نبی تو قانون کی پبلسٹی کرتے، تبلیغ کرتے، قانون اللہ بناتے ہیں۔ ابھی حضور کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے، اتنے میں جبرائیل امین تشریف لا رہے ہیں ساتوں آسمان کے اوپر سے، اور جبرائیل نے آ کر کے یہ پیغام دیا، فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے ہمارے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ اب آگے ترجمہ کروں نا، یا عربی خود سمجھ لو گے، کرنا پڑے گا ترجمہ۔ اب کر رہا ہوں ذمہ داری سے، اپنی جیب میں سے نہیں، علماء بیٹھے ہیں پکڑ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے ہمارے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر چادر ڈال کر کے، پردہ ڈال کر کے نکلا کرے۔ ان کا بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، تو ساتوں آسمان پر عمر کے خدا کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ پردے کا حکم عورتوں کے لیے رحمت ہے، ظلم نہیں ہے، رحمت ہے۔ میں آپ کو کتنی اس سلسلے میں اپنے تجربے کی باتیں سناؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک عورت گزر رہی تھی بے پردہ، اس کے ساتھ اس کا بھائی یا شوہر تھا، تو ایک نیچ قوم، بیکورڈ قوم کے لوگوں نے اس لڑکی کی مذاق اڑائی، ساتھ میں بھائی تھا یا شوہر تھا، بیچارہ کیا بول سکتا تھا، وہ 8-10 تھے، یہ اکیلا تھا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ مسلمانوں میں کتنا اچھا قانون ہے کہ عورت پردے کے ساتھ نکلے، تو لڑکی کی مذاق تو نہ اڑائی جائے۔ اب یہ لڑکی ہماری بغیر پردے کی نکلی، اب یہ بیکورڈ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رحمت ہے، رحمت پردہ، اس کو ظلم مت سمجھو، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ تو بات چل رہی تھی کہ حضرت حوا کو اللہ نے ڈابی پسلی سے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام میٹھی نیند میں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پسلی نکلی، اس میں سے حوا بنائی گئی۔ اللہ نے حضرت حوا سے ذرا دور بٹھا دیا، جہاں آدم علیہ السلام سو رہے تھے وہاں سے دور بٹھایا، بیٹھ گئی۔ ٹائم ہوا، حضرت آدم نیند میں سے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر نظر پڑی، پہلی مرتبہ کہ آج تک جنت میں اکیلے تھے، اب کوئی کمپنی دینے والا موجود ہے، خوش ہو گئے،
اور اللہ نے فطری طور پر اس میں کھینچاؤ رکھا ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں، عورت ذات میں اللہ نے فطری طور پر، پیدائشی طور پر کچھ کھینچاؤ رکھا ہے. یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے ایک جگہ پر لسٹ گنوائی ہے کہ آدمی کا دل کن کن چیزوں کی طرف للچاتا ہے. اس کی پوری لسٹ گنوائی قرآن میں اللہ نے. فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. پوری لسٹ اللہ نے گنوائی کہ کن کن چیزوں کی طرف آدمی کا دل للچاتا ہے. علماء گواہ ہے، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، جن چیزوں کی طرف انسان کا دل للچاتا ہے اس میں اللہ نے فرسٹ نمبر اگر دیا ہو تو وہ عورتوں کو نمبر دیا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء. نساء اتنی عربی تو سمجھتے ہو نا کہ عورتوں کو عربی میں نساء کہتے ہیں. فرسٹ نمبر. تو آدم علیہ السلام کا دل بھی حضرت حوا کی طرف، کہ کوئی آج تک کوئی تھا نہیں اب کوئی ہے، فطری چیز ہے کہ کوئی تھا نہیں اب کوئی ہے. تو چلو ذرا اس کے پاس جائیں، پوچھے کون ہے، کیا نہیں ہے، کہاں سے یہ آئی، کیا ہے. دل میں ارادہ ہو کہ جاوے وہاں. اب جو جانے کا ارادہ کیا تو فرشتے سب کھڑے تھے. فرشتوں نے آواز لگائی، کیا کہا کہ یا آدم اے آدم ذرا رک جاؤ، اے آدم ذرا رک جاؤ، ابھی نہیں جانے کا اس کے پاس. تو کب جانے کا؟ تو فرمایا کہ یا آدم وَأَدِّ مَهْرَهَا، اے آدم پہلے نکاح کرو، مہر ادا کرو. جب تک نکاح نہیں کرو گے، مہر نہیں کرو، ادا کرو گے، وہاں تک نہیں جا سکتے. پہلے شادی، مہر، اس کے بعد پاس میں جانا، وہاں تک نہیں جا سکتے. سن لو میرے نوجوان دوستو، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ. پیٹرول پمپ تو جاتے ہو نا؟ ارے پیٹرول پمپ پر جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو گاڑی میں پیٹرول پھرانے کے لیے؟ تو وہاں آپ نے دیکھا نوٹس لکھی ہوتی ہے، نو اسموکنگ اینڈ نو فائر. سگریٹ بھی نہیں جلانے کی اور ماچس بھی نہیں جلانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیزل اور پیٹرول کے اندر خاصیت یہ ہے کہ ذرا بھی چنگاری پاس میں جائے گی تو بھڑکا ہوگا، آگ لگے گی، پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سمجھ لیا کرو بات کو، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہو. بالکل یہی مسئلہ یہاں پر بھی کہ ادھر پیٹرول پمپ ہے، اگر بغیر شادی کے قریب گئے تو ایسا بھڑکا لگے گا کہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، آخرت جل کے راکھ ہو جائے گی، جہنم بھڑکے گی. یہ ایسا خطرناک بھڑکا ہے. اس لیے تو قرآن میں اللہ نے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا، فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ایک نبی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹو، سانپ بچھو شیر کے پیچھے تو چل لینا لیکن کسی عورت کے پیچھے مت چلنا. سانپ بچھو شیر بہت تو کیا کریں گے، پھاڑ کھائیں گے، جان چلی جائے گی. لیکن بیٹا اگر کسی عورت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. مجھے معاف کیجیے، آج اس میں بہت آزادی ہو رہی ہے،
بہت آزادی. ماں باپ بیٹیوں کو آزادی دیتے ہیں، ماں باپ جوان بیٹوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، پھر گناہ جنم لیتے ہیں. اور سن لو اس بات کو کان کھول کر کے میرے ولسار کے مسلمان دوستو، قرآن نے فرمایا ہے کہ جب کسی علاقے کے اندر تمہاری قریب کی بستی میں، تمہارے قریب کے علاقے میں اللہ کا عذاب آئے تو اس کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑو. او تحل قریبا من دارہم، سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے قریب کے علاقے میں جب اللہ کا عذاب آئے تو اس کو دیکھ کر کے آنکھیں کھولو. جو اللہ وہاں عذاب بھیج سکتا ہے وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. وہ قادر مطلق خدا ہے. آنکھ کھولو. جب اس کا عذاب آتا ہے نا تو سیکنڈوں کا کھیل ہوتا ہے، سیکنڈوں کا کھیل، منٹ بھی نہیں لگتی، سیکنڈوں کا کھیل ہوتا ہے. اور سیکنڈوں کے کھیل کے اندر لاکھوں انسان کہاں چلے جاتے پتہ نہیں چلتا. جو خدا انسان کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے وہ سیکنڈوں میں روڑ پتی بنا سکتا ہے. اس کی قدرت ہے. آنکھ کھولو، غفلت کی نیند کو توڑو، گناہ کے ماحول کے اوپر بریک لگاؤ. قرآن نے صاف صاف فرما دیا، فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بڑا بے حیائی کا کام ہے. اس کے قریب بھی مت جاؤ. ذرا بیٹیوں کو کنٹرول دو، ذرا جوان بیٹوں کے اوپر کنٹرول رکھو. اللہ نے اولاد دی ہے آوارہ چھوڑنے کے لیے نہیں دی ہے، ورنہ کل قیامت کے دن خدا سوال کریں گے. تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ کہہ دیا. آدم پہلے مہر پھر حوا کے پاس جانے کا. تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں وما مہروہا، کہ کیا مہر چکانے کا، کیا مہر دینے کا. تو اللہ کے یہاں سے جو جواب ملا، اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسا جواب ملا؟ ایمان تازہ ہو جائے. اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا. اس کا احسان مانو، اس قریب خدا کا کروڑ مرتبہ احسان مانو. کیا جواب ملا اللہ کے یہاں سے؟ کیا آدم نکاح کرنا ہے، مہر دینا ہے. اور کہاں نکاح ہو رہا ہے؟ جنت میں ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ جنت میں. کیا مہر؟ اللہ اللہ. ذرا محبت کے دل سے سنو. فرمایا کہ ان تصلی علی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات وفی روایت 21 مرات. اے آدم، اگر تمہیں حوا سے نکاح کرنا ہے اور حوا سے شادی کرنی ہے تو اس نکاح کے لیے مہر یہ رکھا ہے کہ میرے آخری نبی، میرے چہیتے اور میرے لاڈلے نبی جو تمہاری اولاد میں سے پیدا ہوں گے، میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، کہو دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آخری اور میرے چہیتے اور میرے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لو. کتنی مرتبہ؟ اے آدم، تمہارا درود پڑھنا یہ حوا کے ساتھ نکاح کا مہر ہے، یہ جنت میں مہر ہے. تو آدم کے نکاح میں میرے حضور پر درود پڑھنے کو مہر رکھا گیا. اور یہ امتی ہے کہ جو بخیل بیٹھے ہیں نبی پر درود نہیں پڑھتے. کتنے بڑے ہم بخیل ہیں. حدیث میں جمعہ کی رات کو روشن رات کہا گیا. جمعہ کی رات ہے، جمعہ کے دن کو روشن دن کہا گیا. خوب درود پڑھو جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں.
اور جمعہ کو عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھو، اللہم صلی علی، آگے لقمہ دو، اللہم صلی علی محمد من نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 10 یاد ہے ایسا لگ رہا ہے۔ 80 مرتبہ درود اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے۔ کل پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اور سورہ کہف، دوسری چیز کیا پڑھنی؟ سورہ کہف۔ جو آدمی سورہ کہف جمعہ کو پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنے دجال سے بیویوں کو، عورتوں کو بھی یاد کروا لو۔ حدیث میں ہے جو آدمی سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیت کو یاد کر لے انشاءاللہ دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ 10 آیت کو زبانی یاد کر لو، کوئی مشکل نہیں۔ 20 آیت کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضور کے اوپر درود پڑھنا حضرت آدم علیہ السلام کا مہر ٹھہرایا گیا ہے کہ 21 مرتبہ آخری نبی پہ درود پڑھو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی، کہا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کہو صلی اللہ، جیسے حضور کا نام محمد ہے ایسے احمد بھی حضور کا نام ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کون و مکان ہوتی، یہ محفل کون و مکان ہوتی، جو وہ امام رسول نہ ہوتا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفل کون و مکان ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا، نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا۔ کہو یہ سب کس کا طفیل ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے۔ تو کہا 21 مرتبہ درود پڑھو، پڑھ لیا حضرت آدم علیہ السلام نے، مہر ادا ہو گیا۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ نکاح کے اندر کمپلسری اگر کوئی چیز ہے تو مہر ہے، سمجھ رہے؟ وہاں کوئی اور بات چیت نہیں ہوئی کہ منگنی کب ہوگی، منڈپ کتنا بڑا بنائیں گے، کتنے ہزار آدمی کو دعوت کریں گے، کتنی ڈیگ کھانا پکائیں گے، کون سے باورچی کو بلائیں گے، بارات میں کتنی گاڑیاں جائے گی، کون سی ویڈیو والوں کو شوٹنگ کرنے بلائیں گے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ بات ہو رہی ہے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ مہر کیا دینا ہے، کتنی جوڑی کپڑے نے، کتنی جوڑی چپل نے، کتنی جنس نے، کتنا سونا نے، کتنی چاندی، کوئی بحث نہیں، مہر کتنا وہ بات کرو، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ مہر کتنا دینا ہے وہ بات کرو۔ مہر ادا ہوا، اللہ پاک نے نکاح پڑھایا ہے، نکاح اللہ پاک نے پڑھایا ہے۔ ساوی مالکی نے وہ خطبہ بھی نقل کیا ہے، فرمایا کہ یا حمل العرشی و ملائکتی، یا حمل العرشی و ملائکتی، اے میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنی بندی حوا کا نکاح اپنے بندے آدم کے ساتھ کروا دیا۔ اپنی بندی حوا کا نکاح بندے آدم کے ساتھ کروا دیا، اللہ نے نکاح پڑھا دیا۔ کیسا سمپل اور سادہ ہے نا، شادی سادگی والی ہو جائے، شادی سادگی والی ہو جائے تو کیا ملے گا؟ حدیث سن لو،
جو سمپل نکاح ہوتا ہے، جو سادگی والی شادی ہوتی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہے نا، ان کی سچائی پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، بے شک سب سے زیادہ برکت والی وہ شادیاں ہیں کہ جس شادی کے اندر کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ یہ میرے حضور کی حدیث ہے کہ جس شادی کے اندر کم سے کم خرچہ کیا جائے وہ شادی سب سے زیادہ برکت والی شادی ہے۔ کم خرچہ برکت زیادہ، زیادہ خرچہ برکت کم، یہ میرے حضور کی فرمائی ہوئی بات ہے، لکھ لو اس کو دل پر۔ آج دھمکے دار شادیاں ہوتی ہیں دھوم دھماکے سے، پھر گھر میں دھوم دھماکے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں۔ بہت سے لوگ اوپر نکل کے بتلاوے، بہت سے لوگ بیچارے چپ چاپ دبے دبے برداشت کرتے رہے، سہتے رہے۔ کہنے جاوے تو کس کو کہنے جاوے، سماج میں عزت جاوے۔ شادی کے اندر بھول ہوئی زندگی بھر اس کی سزا کو بھگتو۔ سمپل نکاح کرو، سادگی والی شادی کرو، بھپکے دار خرچوں کو بند کرو۔ آج انسانیت اور امت ایک ایک دانے اور پانی کے گلاس کے لیے تڑپ اور تڑپ رہی ہے۔ لاکھوں لوگ 2 منٹ کے دھرتی کم کے اندر بے گھر پڑے ہوئے ہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، دوا نہیں، اور ہم شادیوں میں ہزاروں اور لاکھوں کے خرچ کریں، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچ لو اس بات کو۔ اس لیے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، بے شک سب سے زیادہ برکت والی وہ شادی ہے کہ جس شادی کے اندر کم سے کم خرچہ کیا جائے، وہ سب سے زیادہ برکت والی شادی ہے۔ نکاح ہو گیا، اللہ نے فرمایا جب نکاح ہو گیا تو یوں کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، جاؤ شادی ہو گئی، اب جنت میں رہو، مزے سے رہو جنت کے اندر۔ دونوں میں جنت میں رہنے لگے۔ اب آپ کو معلوم ہے، پتہ نہیں کبھی یہ میں نے آپ کو نقطہ سنایا کہ نہیں سنایا، کہ شادی پہ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، شادی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ یہ بن گئے ہسبند اور وہ ہو گئی بیگم، دونوں کے نام بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام ہو گیا ہسبند اور اس کا نام ہو گیا بیگم۔ آپ کو معلوم ہے ہسبند کو ہسبند کیوں کہتے؟ جس دن شادی ہوئی بیچارے کا ہنسنا بند، جس دن شادی ہوئی بیچارے کا ہنسنا بند۔ صبح ہوئی کہ لسٹ تیار ہے، تیل نہیں ہے، مسالہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہنسنا بند۔ جس دن شادی ہوئی ہنسنا بند، اس لیے نام پڑ گیا بیچارے کا ہسبند، اور اس کا نام کیا ہو گیا؟ بے غم۔ کوئی غم نہیں، بے غم، سارا غم ڈال دیا ہسبند کے اوپر، یہ ہو گئی بے غم، وہ ہو گیا ہنسنا بند۔ جس دن شادی ہوئی ٹائٹل بدل گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے حضرت علی کو کسی نے پوچھا، حضرت علی کی بات سنا رہا ہوں، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ من نکاح، نکاح کیا چیز ہے، شادی کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی نے شادی کا خلاصہ سنایا، ذرا سن لو، بہت پیارا خلاصہ سنایا شادی کا حضرت علی نے۔ فرمایا کہ النکاح لزوم مہر، نمبر 1 نکاح اور شادی نام ہے مہر کو نکی کرنے کا، مہر مقرر کرو، ایک چیز۔ نمبر 2 النکاح سرور شہر، نکاح اور شادی نام ہے 1 مہینے کی خوشی کا۔ کتنے مہینے خوشی؟ 1 مہینہ۔ حضرت علی کی بات سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں ہے۔ النکاح لزوم مہر وسرور شہر، 1 مہینے کی خوشی، وغموم دہر، اور زندگی بھر کا غم،
زندگی بھر کا غم حضرت علی سنا رہے وغموم دہرین، پھر آگے سنایا وقصور ظہرین، پیٹھ کا ٹوٹ جانا، کمر کا ٹوٹ جانا۔ تھوڑے دن میں آدمی شادی ہوئی شکایت کرتا ہے یہاں دکھا ہوا ہے، یہاں دکھایا، یہ درد ہے، وہ درد ہے، قصور ظہرین۔ اگر آگے سوال کرنے والا پوچھتا تو اب حضرت علی یوں جواب دیتے ثم نزول قبر، قبرستان میں قبر میں اتر جانا، وہاں تک یہ پیچھا نہیں چھوٹتا۔ حضرت علی کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو میرے بزرگوں، نکاح جو ہے نا، شادی جو ہے، یہ اسلام کے اندر ضرورت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ضرورت بھی، عبادت بھی۔ اب عبادت کو عبادت کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھو ٹوائلٹ جانا بھی ہماری ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ایک ضرورت، شادی ایک ضرورت، ٹوائلٹ جانا بھی ایک ضرورت۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹوائلٹ کو جانے سے پہلے کارڈ چھپواتا ہو کہ آج میں فلاں ٹائم پر ٹوائلٹ میں جانے والا ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی نے کارڈ چھپوائے ہو؟ تو جب وہ ضرورت میں کارڈ نہیں چھپوائے تو یہ ضرورت میں کائی کے کارڈ چھپوانے کے؟ اور اللہ امت کو معاف فرمائے، لوگ ہمارے پاس کنکوتری لے کر کے آتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے ایک ایک کنکوتری کا خرچ 35، 40، 45 روپے کی ایک کنکوتری۔ 1000 کنکوتری چھپواؤ تو 40-50 ہزار روپے تو کنکوتری میں چلے گئے۔ ارے میرے مسلمان، تیرے کنکوتری کے خرچے کے اندر میں 5 یتیم لڑکی کی شادی کرا دوں، 5 یتیم لڑکی کی شادی ہو جائے۔ کہاں غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کیسی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ امت کو معاف فرمائے، بڑے غافل ہیں۔ اب نکاح کا موقع آتا ہے، ہمارے نوجوان دوست بھی بیٹھے، ایک دو بات ان سے بھی کہہ دیں۔ اب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ شادی کرنی تو چوائس کا مسئلہ بھی بہت ٹیڑھا رہتا ہے، پسندگی کا، پسندگی کیسی کرنے کی؟ تو کہا مول صاحب پسندگی تو ایسی کرنے کی کہ مس یونیورس نہیں تو مس ولساڑ تو مجھے مل ہی جا رہا ہے، کم سے کم درجے میں اتنے پہ چلائیں گے کہ مس ولساڑ کے ساتھ تو میرا نکاح ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چوائس کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی چوائس؟ نبی سے پوچھو چوائس کیسی کرنے کی۔ قربان جاؤں اس نبی کے اوپر کہ کیسی لڑکی چوائس کرنا وہ بھی نبی نے سکھلا دیا، وہ بھی نبی نے سکھایا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، کہ عام طور پر لوگ لڑکی کے ساتھ جو شادی کرتے ہیں 4 میں سے کوئی ایک چیز دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، 4 میں سے ایک چیز۔ نمبر 1 لمالہا، مالدار دیکھ کر کے، نوٹ والی اور پیسے والے گھر کی لڑکی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کہ بہت مالدار گھر کی لڑکی ہے، اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں روایت نقل کی ہے کہ جس نے کسی لڑکی کی مالداری دیکھ کر کے شادی کی، اللہ اس کو غریبی کا منہ دکھائیں گے، فقیری کا منہ دکھائیں گے۔ تجربہ کر لو، ایسے بہت قصے ہیں۔ جو مال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں بعد میں چل کر کے فقیری گھر میں آئی۔ یہ کوئی بنیاد تھوڑی ہے مال کہ نوٹ دیکھ کر کے شادی کرے۔ فرمایا کہ لمالہا، نمبر 2 ولجمالہا، بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں لڑکی کی جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے، صرف خوبصورتی اور کچھ نہیں دیکھتے، نہ ایجوکیشن، نہ تعلیم، نہ دین، نہ دینداری، نہ خاندان کا بیک گراؤنڈ، نہ لڑکی کا بیک گراؤنڈ، کچھ نہیں، لجمالہا، خالی خوبصورتی دیکھنی ہے، خالی خوبصورتی، وہ دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، حضرت قاری صدیق باندھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، وہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، وہ میں آپ کو سنا دوں، ہمارے نوجوانوں کی نظر ہے یہ شعر۔ کہا کہ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل،
ان سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، ان سے خوش ہوتا ہے دل، ان سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، ان سے خوش ہوتا ہے دل، حسن صورت چند روزہ، یعنی خوبصورتی چند دن کی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیرا ہے نا، ابھی تو کھلتی جوانی ہے تو بہت خوبصورتی دکھ رہی ہے، کل اٹھ کر کے 2 4 5 بچے کی ماں ہو گئی، پرسوں جا کر کے کسی کی دادی اور چوتھے دن کسی کی نانی بن گئی، اور وہ جو چہرے کی خوبصورتی تھی اس پر کرچلی پڑ گئی، اور وہ جو پتلی کمر دیکھ کے شادی کرتے تھے وہ کمان بن گئی، اور وہ ہاتھ میں لکڑی پکڑ کے دادی اماں چل رہی ہے۔ کہاں گئی وہ خوبصورتی؟ کہاں گئی وہ خوبصورتی؟ کہاں گئے وہ جمال؟ یہ چند دنوں کا کھیل ہے، چند دنوں کا کھیل ہے۔ اسی کو کہا حضرت نے کہ حسن صورت چند روزہ، چند دن کی ہے نا۔ اللہ معاف فرمائے مسلم بادشاہوں کو، حسیناؤں کے لیے تاج محل بنوائے، حسیناؤں کے لیے تاج محل بنوائے۔ کاش کے اتنے پیسوں سے کوئی دین کا کام کیا ہوتا تو قیامت تک ثواب ملتا رہتا۔ تو کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت لم یزل، اگر اچھے اخلاق والی بیوی ہوگی اور اگر اچھی دینداری والی بیوی ہوگی تو آدمی کا دل ہمیشہ خوش رہے گا، ہمیشہ خوش۔ تو حدیث میں فرمایا کہ لوگ جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، خالی خوبصورتی مت دیکھو، تیسری چیز وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھ کر کے، فیملی دیکھ کر، چوتھی چیز وَلِدِينِهَا، اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لڑکی کی دینداری دیکھ کر کے شادی کی وہ آدمی کامیاب ہی کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو فرسٹ چوائس، پہلی پسند اگر ہو تو وہ دینداری کے اوپر ہو، اور دینداری کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ہو، اچھا خاندان بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، لیکن فرسٹ چوائس وہ ہے دینداری، کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے، کتنی دیندار ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، شریعت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے، یہ فرسٹ چوائس ہے، پہلی پسندگی ہے۔ تو اللہ نے نکاح کو ضرورت بھی بنایا، عبادت بھی بنایا ہے، اور یہ کیسی عبادت ہے وہ بھی سمجھ لو، عجیب و غریب عبادت ہے۔ نماز دنیا میں، روزہ اور زکوٰۃ دنیا میں، حج دنیا میں، ساری عبادت دنیا میں، آخرت میں جا کر کے تو عبادت کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن یہ نکاح کیسی عبادت؟ یہ ایسی عبادت کہ دنیا میں بھی عبادت اور انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں بھی عبادت۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنتیوں کو جنت میں حور عین کے ساتھ ان کا نکاح اور شادیاں کروائیں گے، وہاں بھی شادی ہوگی۔ بلکہ سن لو، آج موقع ہے، سن لو اس بات کو، جنت میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا فنکشن اور پروگرام ہوگا وہ یہ پروگرام ہوگا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ۔ فرعون کافر تھا، لیکن اس کی بیوی جو آسیہ تھی وہ ایمان والی تھی۔ کبھی دوسری مرتبہ ہوں تو یاد دلانا حضرت آسیہ ایمان کیسے لائی تھی، بہت لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ کبھی دوسری مرتبہ سناؤں گا۔ آسیہ ایمان کیسے لائی، عجیب و غریب داستان ہے۔ تو فرعون ایمان نہیں لایا، آسیہ ایمان لائی۔ جو حضرت آسیہ ایمان لائی تو فرعون کو غصہ آیا، میری بیوی اور ایمان لا رہی ہے موسیٰ کے اوپر، ہاتھ پیر میں کھیلے ٹھوکوا دیے
اور جوان خوبصورت بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا فرعون نے، مار ڈالا جوان بیوی کو۔ اب وہ بیوی مر رہی ہے، روح نکل رہی ہے، اور مرتے مرتے اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ حضرت آسیہ کہہ رہی ہے کہ میرے خدا، تجھ پر ایمان لانے کے خاطر فرعون جیسے بادشاہ کو چھوڑا ہے، شوہر میرا بادشاہ ہے، لیکن ایمان کے خاطر اے اللہ میں فرعون جیسے بادشاہ شوہر کو چھوڑ رہی ہوں، اور اے اللہ اس کے محل کو چھوڑ رہی ہوں، سزا بھگت رہی ہوں محض ایمان کے خاطر۔ اے اللہ میں نے تجھ پر ایمان کے خاطر فرعون کا محل چھوڑا، اے اللہ تو اس کے بدلے میں جنت کے محل میں مجھے داخل فرما دے۔ ادھر مری حضرت آسیہ اور ادھر خدا نے اسے جنت میں داخل فرما دیا، اور دنیا میں اس نے فرعون جیسے شوہر کو چھوڑا ایمان کے خاطر۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا آسیہ تو مجھ پر ایمان کے خاطر بادشاہ شوہر کو چھوڑتی ہے، میں دو جہاں کے بادشاہ میرے نبی کے ساتھ جنت میں تیرا نکاح کراؤں گا۔ حضرت آسیہ کا جنت میں حضور سے نکاح ہوگا، شادی ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت مریم جس کو آج کل لوگ مدر میری کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے نا، بات آ گئی تو بیچ میں عرض کر دوں، 1 جنوری آ رہی ہے، میرے نوجوان دوستوں سے عرض کر دوں برائے کرم اللہ کے واسطے، یہ 31 دسمبر اینڈ 1 جنوری یہ فنکشن، یہ ہیپی نیو ایئر منانا، یہ ایمان اور اسلام کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کے ساتھ جوڑ کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا پہلی محرم کو ہم ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو وہ پہلی محرم ہے جب سال بدلتا ہے۔ یہ ایمان کا کام نہیں ہے کہ ہم 31 دسمبر اور 1 جنوری کو منائیں، اللہ قیامت کے دن سزا کریں گے، سن لو اس بات کو، یہ ہماری چیز نہیں ہے۔ تو مدر میری اصلی نام حضرت مریم، شادی نہیں کی، فرمایا کہ واللتی احسنت فرجہا، حضرت مریم نے پوری زندگی اپنے آپ کو کنوارا رکھا اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھا۔ قیامت کے دن حضرت مریم کے ساتھ ہمارے حضور کا نکاح ہوگا۔ میں نے ایک مرتبہ ہمارے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، ہم بھی پیری مریدی میں مانتے ہیں، مرید بھی ہے پیر بھی ہے، الحمدللہ دونوں سرٹیفکیٹ ہے، پیری مریدی میں ہم بھی مانتے ہیں، مرید بنے بھی ہے اور لوگوں کو بناتے بھی ہے، دونوں کام کرتے ہیں، لیکن پیری مریدی کے نام کے اوپر پیسے نہیں لوٹتے، الحمدللہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ہمارے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے اندر حضرت آسیہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، تو ہمارے حضرت بہت چوٹی کے بزرگ تھے، کتب ابدال تھے، لیکن جواب بڑی مذاق میں دیا کرتے تھے، بہت مذاق کی عادت تھی۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا جنت کے اندر بھی چھوارے اور کھارک کھانے کی فکر کرتے ہو، اس لیے کہ نکاح کے اندر کھارک تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بیٹا وہاں جا کے بھی کھارک کھانے کی فکر کر رہے ہو، مطلب کہ نکاح ہوگا انشاءاللہ حضرت آسیہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں بھی ہے جنت میں بھی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتلا دو، خوشخبری سن لو، کم سے کم جنتیوں کا جو کوٹا ہے، کم سے کم درجے کے جنتیوں کا کوٹا، وہ 72، یعنی ایک جنتی کو اللہ 72 حوریں عطا فرمائیں گے، 72 حور عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے یہاں کی عورتیں بہت سیدھی سادی ہیں، قرآن میں جس کو کہا گیا نا غافلات المومنات، سیدھی سادی ہماری عورتیں۔ میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر جاتا ہوں
تو وہاں جو ہے ریڈیو سسٹم ہوتی ہے، گھروں میں بھی عورتیں بیانات سنتی ہیں، ادھر بیان کیا اور بیان کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ایک جگہ میں نے بیان کر دیا کہ بھئی اللہ جنت میں 72 حور عطا فرمائیں گے. اب بیان کر کے کھانے پہ بیٹھا تو موبائل پر ایک عورت کا فون کہ مول صاحب آپ نے کہا کہ اللہ 72 حور دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا مسئلہ کیا ہوگا. یہاں تو گھر کے اندر دنیا میں دوسری بیوی کی بات کرو تو گھر میں دھرتی کمپ آ جاتا ہے، تو وہاں 72 حور ہوگی تو مسئلہ کیسے ہوگا. تو میں نے کہا بہن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ واری مت کرو، فکر مت کرو. دراصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کینہ اور حسد ہے، اور اسی کینہ اور حسد کی وجہ سے ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی. لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جانے سے پہلے کینہ اور حسد کو نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کینہ حسد ویر جھیر سب اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے باہر صاف کر دیں گے. ہے نا، ابھی حاجی لوگ حج میں جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہر سال وہاں لے جائے. تو حاجیوں کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں خاص قسم کے، میڈیکل سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہاں کا روگ اور بیماری کوئی وہاں نہ لے جاوے، یہاں کی بیماری وہاں نہ جاوے، اس کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں، ٹیکا لگواتے ہیں. اس میں بھی لوگ بناوٹ کرتے ہیں، نہ انجیکشن نہ ٹیکا، خالی جھوٹے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، اس میں بھی بناوٹ چلتی ہے. تو جب ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانے کا لا اور قانون یہ ہے کہ یہاں کی بیماری وہاں نہ جاوے اور وہاں کی آب و ہوا خراب نہ ہوئے، تو جنت تو بہت پاکیزہ آب و ہوا کی جگہ ہے، بہت پاکیزہ آب و ہوا ہے. یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں، کینہ حسد ویر جھیر، وہ سب جنت کے باہر اللہ تعالیٰ صاف کروا دیں گے. یہ جہنم جو ہے نا ہاسپٹل ہے، وہاں سارے ٹیکے لگیں گے اور سب صفائی ہو جائے گی. دو ہی راستے ہیں، یا تو دنیا میں رو دھو کر کے صفائی کر لو، یا تو جہنم میں جا کے صفائی کرواؤ. دو کے علاوہ تیسرا راستہ ہے ہی نہیں. اگر دل کے اندر گندگی گناہ اور بیماریاں لے کر کے گئے تو یاد رکھو جہنم کی آگ میں جا کے پہلے صفائی کروانی پڑے گی، پھر جنت کا داخلہ ہوگا. یا ایک دنیا میں رو دھو کر کے اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے صفائی کروانا. دو میں سے ایک راستہ. اب کینہ نکل گیا، حسد نکل گیا، تو پھر وہاں کینہ نہیں حسد نہیں تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں. اس لیے نہ ویر جھیر ہوگا نہ جھگڑے ہوں گے، بلکہ دنیا کی بیوی کو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کی رانی بنا دیں گے. کوئینس آف دا حور، حوروں کی رانی بن جائے گی. یہ اس کو اللہ تعالیٰ تاج عطا فرمائیں گے. تو یہ عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، ضرورت ہے. اس کو اسلام نے بہت بڑی چیز بتلائی. میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان پورا ہو گیا، اب بقیہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. تو یہ جو ایک زندگی ہے، معاشرہ ہے، بڑی محبت سے بڑے پیار سے میاں بیوی کا حق ادا کرے، بیوی میاں کا حق ادا کرے، محبت اور پیار سے زندگی گزرے. کیسی محبت کیسا پیار، اللہ اللہ، کاش کے وقت گنجائش دیتا ہوتا. سب لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، مجھے بتلا رہے کہ ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے، ٹائم دکھلا رہے ہیں مجھے. اگر کاش کے میرے پاس گنجائش ہوتی تو نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ لو اور پیار اور محبت کیسے کی اس کو بھی میں آپ کو کھول کھول کر کے دکھلاتا. حدیث کے حوالے سے کتنی باتیں بیان کرو میرے نبی کی، پیار کا طریقہ بھی نبی نے بتلا دیا، محبت کا طریقہ بھی بتلا دیا. کہاں لینے جاؤ گے ایسے نبی کو؟ کیا فرمایا؟ میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اللہ اللہ، شوہر ہاتھ میں لقمہ لے لے، ایک نوالا لے لے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دے وے. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا جو شوہر اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ دے دے اللہ اس کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. مفت میں صدقے کا ثواب، کوئی خرچہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں.
پیار کا پیار، محبت کی محبت، صدقے کا صدقہ. کہاں لینے جاؤ گے ایسے نبی کو جو پیار کا طریقہ بھی بتلائے، جو محبت کا طریقہ بھی بتلائے. ایک ایک چیز، بیوی سے کیسے محبت کرنی، کیسے پیار کرنا. حضور نے فرمایا کہ میں الا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو. آج ہم دوستوں سے محبت کرتے ہیں، آفس کے اندر دکان پر کام کرنے والیوں سے محبت کرتے ہیں، اور گھر کی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے محبت کرے، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تمہارا نبی یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں. ان پر ظلم مت کرو، یہ ظلم کی چیز نہیں ہے، یہ گالیاں دینے کی چیز نہیں ہے، یہ ڈنڈے مارنے کی چیز نہیں ہے. آج ہم نے طلاق کو کھلونا بنا دیا، کھلونا بنا دیا. طلاق تعجب ہوتا ہے، ایک شخص معمولی معمولی باتوں کے اندر، معمولی جگہ بڑا بڑا طلاق دے مارتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے جب زمین پر طلاق ہوتی ہے، ساتوں آسمان پر اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، خدا کا عرش ہل جاتا ہے جب زمین پر طلاق کا قصہ ہوتا ہے. آج محلے محلے میں طلاق کے قصے ہو رہے ہیں، معمولی معمولی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ شک اور وہم، اتنی خراب چیزیں سماجی زندگی کو برباد کرے. شک اور وہم. ایک جگہ میں نکاح بیان کرنے گئے، مجھے ایک آدمی نے بتلایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں کل طلاق ہوئی. میں نے کہا کیوں طلاق ہوئی؟ کون سی آفت پڑی طلاق ہوئی؟ تو کہا سنو، ریزن اور کارن کیا ہوا کہ شوہر میاں بیوی مزے سے محبت سے زندگی گزار رہے تھے، اور ہوا یہ کھانا کھا کر کے شوہر فارغ ہوا، بیوی نے لا کر کے مٹھائی کی پلیٹ رکھی، بہترین قسم کی مٹھائی. شوہر کو بڑی پسند آئی، واہ بہت اچھی مٹھائی ہے. مٹھائی کھاتے کھاتے وہ بیوی سے پوچھ رہا ہے یہ مٹھائی آئی کہاں سے؟ بیوی نے بیچاری نے کہا کہ میرے ابا جان نے مٹھائی بھیجی تھی، یعنی تمہارے سسرے نے، میرے ابا تمہارے سسرے، انہوں نے مٹھائی بھیجی تھی. اب جب بیوی کی زبان سے، حضرت قاری صاحب سنیے امت کے حالات کیسے چل رہے، جب بیوی کی زبان سے یہ سنا کہ میرے ابا نے، بیوی یہ کہہ رہی کہ میرے ابا نے مٹھائی بھیجی ہے، بس یہ سنا شوہر نے پلیٹ پھینک دی اور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کے بڑا بڑ بیوی کو 3 طلاق دے ڈالی. وہیں پر میں نے پوچھا کہ اس میں کیا قیامت آ پڑی؟ اس میں کون سی قیامت کہ بیوی کے ابا نے، سسرے ابا نے مٹھائی دے دی اور بیوی نے اپنے شوہر کو کھلائی، اس میں کون سی قیامت آئی؟ تو کہا مفتی صاحب آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا کیا نہیں سمجھا؟ تو کہا کہ وہ شوہر کے دل میں یہ وہم پیدا ہوا کہ بیوی کے ابا نے جو مٹھائی بھیجی نے تو کسی باپو کے پاس دم کروا کے بھیجی ہوگی. دوستو یہ ہنسنے کی چیز نہیں، رونے کی چیز ہے. کیسا وہم اپنی بیوی کے اوپر اور بیوی کے گھر والوں کے اوپر کہ انہوں نے کسی باپو کے پاس دم کروا کے بھیجی ہوگی کہ شوہر بیوی کی مٹھی میں ہو جائے. آج اسی کے چکر سب جگہ چل رہے. تو کہا اس کو وہم ہو گیا کہ اس مٹھائی کے اوپر کچھ جادو کیا ہوگا، منتر کیا ہوگا. اسی وہم کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے ماری. یہ ہے وہم کی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں دنیا کے اندر، شک کی بیماری. لہذا خالی خالی وہمیلے مت بنو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو. کوئی تمہارا دشمن تھوڑا ہی دنیا کے اندر. آج دنیا کے اندر جو ہے نا، جہاں بھی دیکھو وہاں ہر ایک کو یہی شکایت ہے کہ بارود تھی گئی. جہاں بھی دیکھو وہاں حضرت قاری صاحب کے لائن لگی رہتی ہے، جس کو بھی دیکھو کہ بارود تھی گئی. قاری صاحب بیچارے پریشان ہو گئے، بال سفید ہو گئے قاری صاحب کے.
لوگوں کی فریاد سنتے سنتے کہ بارہویں تھئی گئی، بارہویں تھئی گئی، بارہویں تھئی گئی، جس کو بھی دیکھو یہی ہے، بارہویں تھئی گئی۔ سن لو اس بات کو، جب اندر کا ماحول خراب ہوگا، دل کے اندر کا، گھر کے اندر کا، جب اندر کا ماحول خراب ہوگا تو باہر کا اثر ضرور ہوگا۔ سن لو اس بات کو، آج دل میں ایمان نہیں، دل میں یقین نہیں، دل میں نبی کی محبت نہیں، دل میں قرآن نہیں، دل میں حدیث نہیں، گھر میں نماز نہیں، گھر میں تلاوت نہیں۔ جب دل کے اندر کا ماحول، گھر کے اندر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو باہر کا اثر ہوتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہوگا کبھی باہر کا اثر نہیں ہوگا۔ سن لو اس بات کو۔ اور وہ جنات اور جادو بھی کوئی نورے تھوڑے ہی بیٹھے کہ ہر وقت لوگوں کو لگتے پھرے اور ہر وقت لوگوں کے اوپر چپکتے پھرے، وہ بھی تھوڑے ہی نورے بیٹھے۔ رات دن آپ سنتے ہیں نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو فرسٹ نمبر تو جنات کا ہے عبادت کے حکم میں، دوسرے نمبر پر انسان ہے، ان کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ کوئی نورے تھوڑے کہ لگتے پھرے ہر جگہ کے اوپر۔ اب بد اعمالیاں کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں بیچارے جنات اور جادو کا۔ برے اعمال جو کچھ ہوتا ہے نا، ہمارے برے اعمال کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ گھر میں ٹیلی ویژن لاؤ، ٹیلی ویژن پر ننگی ننگی فلمیں دیکھو، بلو فلمیں دیکھو، ماڈلز کو دیکھو، ہیروئنوں کو دیکھو اور ناچ گان دیکھو، پھر گھر میں شیطان نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہ سب بد عملی کی نحوست ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کوئی جنات جادو نورے نہیں بیٹھے ہیں، ہم برے اعمال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وبال آتا ہے، ہم جنات جادو کو بدنام کرتے۔ اپنے اعمال کو سدھار لو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے میں مبارکبادی دیتا ہوں، اللہ ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، میاں بیوی میں کامل محبت عطا فرمائے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہونے والے نکاح کو اللہ تعالیٰ علماء، صلحاء، حفاظ، مبلغین، داعین کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں، ٹھنڈی کی رات کے اندر رات کے آرام کو قربان کر کے تشریف لائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، دل کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک، تیرے بے شمار بندے اس وقت زلزلے اور دھرتی کم کی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے میرے مالک الملک، تمام اجڑے ہوئے کو آباد فرما دے۔ اے اللہ، جن کا گھر ٹوٹ گیا ان کو گھر عطا فرما، جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مر چکے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اے مالک الملک، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ یقیناً ہم گندے ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے اعمال خراب ہے، لیکن اے اللہ تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، ہمارے علاقے کو زلزلے سے محفوظ فرما دے، آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ امت کے جوان بھائیوں کی، جوان بہنوں کی حفاظت فرما لے، زنا سے، شراب سے، جگار سے، فلم سے، ناچ گان سے، ڈانس سے، اے اللہ ان کی مکمل حفاظت فرما۔ ہمیں بار بار زندگی میں مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا جب وقت آئے عافیت سے ایمان کے اوپر موت نصیب فرما، بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں رات کے آرام کو قربان کر کے ٹھنڈی کی رات میں محض تیرے دین کی بات کو سننے کے لیے آئے، اے اللہ ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو قبول فرما۔
ان سب کے ہمارے سب کی دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تیرے لاڈلے نبی نے جتنی بھلائیاں تیرے دربار سے مانگی، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں تیرا نام لینے والا پریشان ہے، اے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔